سورۃ قاف بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعید۔ شروع اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ قاف، اس بڑی شان والے قرآن کی قسم، رسولوں کا آنا برحق ہے اور ان کی بات بہت یقینی ہے، بلکہ انہیں اس بات پر تعجب ہے کہ ان میں سے انہیں کے پاس ایک لانے والا آ گیا۔ منکر تو کہنے لگے یہ عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے تو پھر زندہ ہوں گے؟ دوبارہ زندہ ہونا تو عقل سے دور ہے۔ ان میں سے زمین پر جو کچھ گھٹاتی ہے وہ ہمیں معلوم ہے، ہمارے پاس لکھا ہوا محفوظ ہے، بلکہ جب کبھی ان کے پاس حق آتا ہے انہوں نے جھٹلایا، اس لیے یہ الجھن والی بات میں پڑ گئے۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان نہیں دیکھا کہ ہم نے کس طرح بنایا، کس طرح سیدھا تھی، اس میں کوئی شگاف تک نہیں چھوڑا، اور ہم نے زمین کھینچ کر بچھا دی، اس میں پہاڑوں کی میخیں ڈال دی، اس میں طرح طرح کی خوشنما چیزیں پیدا کر دی تاکہ ہر رجوع کرنے والے بندے کی نصیحت اور تبصرے کا ذریعہ بن جائے، اور ہم نے آسمان سے برساتوں والا پانی اتارا، پھر اس سے باغ اور کاٹے جانے والے غلہ اور کھجوروں کے اونچے اونچے درختوں کو بھی جن کی تہ بتہ خوشی ہے بندوں کی روزی کے لیے پیدا کیا، اور ہم نے اس سے مردہ زمین کی اس طرح قبروں سے نکلنا ہوگا، اس سے ہم نے مردہ زمین کو زندہ کیا اور اسی طرح قبروں سے نکلنا ہوگا۔ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط، ان سے پہلے قوم نوح نے، رس والوں نے، سمودیوں نے، عادیوں نے، فرعونیوں نے، لوط کے بھائیوں نے، ایکا والوں نے، طبع کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا۔ ہر ایک نے پیغمبر کو جھوٹا سمجھا تھا، پھر میرا ڈراوا ان پر واجب ہوگا کہ ہم پہلی بار کی پیدائش سے تھک گئے، بلکہ یہ نئی پیدائش کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ بلا شبہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم اسی کے دلی خیالات جانتے ہیں، اور ہم اس سے اس کی شعر سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب وہ لینے والے لے جا رہے ہوتے ہیں، ایک سیدھی جانب میں بائیں جانب بیٹھا تو انسان کوئی لفظ نہیں بولتا مگر اس کے پاس ایک نگہبان تیار ہے کہ نہ سکرات الموت پیش آنے والی ہے۔ یہی تو ہے جسے تم بدعا کرتے تھے، سور پھونک دیا جائے گا، یہ عذاب کے وعدے کا دن ہوگا۔ ہر شخص ماں اپنے ہمراہ کے گواہوں کیا کہ بلا شبہ تو اس غفلت سے غافل و غفلت میں تھا، ہم نے تجھ سے تیرا پردہ ہٹا دیا، تیری نگاہ بڑی ہی تیز ہے۔ پہلی چیز تو یہاں بتائی گی کہ دو لینے والے فرشتے کون سے؟ یہ مال نامے لکھنے والے یعنی کرام الکاتبین، ایک سیدھی طرف بیٹھا ہوئے وائٹ سیکنڈ نہیں لگاتا، نگرانی سے وہ ایک لمحے کو نہیں ہٹتا، نیند اس کو آتی نہیں، جیسے انسان ادھر زبان سے زبان لفظ نکالتا نہیں ادھر اسے فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ عتید کا کیا تیار بیٹھا ہوتا ہے ہر وقت۔ ہم ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں میں تمہیں ایک بات بتاؤں کسی کو بتانا مت، جس سے چھپانی تھی اس تک تو پہنچ گئی، وہ اللہ ہے اور اس کے فرشتوں نے لکھ لی، تو کس سے چھپا رہی ہیں؟ جس کی آپ تصدیق کر رہی ہیں، جس کی آپ غیبت کر رہی ہیں، جس کی آپ نشر کر رہی ہیں، اس کی پردہ پوشی کو عیب پوشی میں بدل رہی ہیں، اسے تو نہیں پتا، وہ تو اپنا تحفظ نہیں کر سکتا، اس کا تحفظ پھر اللہ کرے گا، اس کے تو گناہ جھاڑ کے نا، ہو سکتا ہے وہ اس میں ملوث ہو لیکن وہ اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا، آپ پہ ٹرسٹ کر کے بیٹھا ہے کہ آپ اس کی بڑی پیاری اور ہمدرد ہیں، اور آپ اس کی غیبتیں کر کے ٹول لگا کے اس کے راز فاش کر کے اس کی بے عزتی کر رہی ہیں کسی دوسرے کے سامنے، تو وہ تو جانتا ہی نہیں کہ اس کی کیا تسلیل آپ نے کر دی، لیکن اللہ تو جانتا رہا۔ اس کا سب سے بڑا رزلٹ دنیا میں کیا ملتا ہے؟ اس کے سارے گناہ آپ کے کھاتے میں آ جاتے ہیں، وہ بڑا ریلیکس ہو کے گھر بیٹھا ہوا بغیر توبہ کیے بغیر محنت کیے اس کے سارے گناہ جھڑتے ہیں اور کرنے والے کے پاس آ جاتے ہیں۔ سب سے بڑا نقصان کرنے والے کا، یہ جو کانا پوسی کرتے ہیں تجسس، اور یہ فرشتے لکھ لیتے ہیں، نیتوں کے ساتھ لکھتے ہیں، عملوں کے ساتھ لکھتے ہیں، اور پھر وہاں پہ سارے وہاں پہ کھول دیے جاتے ہیں۔ اور انسان اگر موت کا تصور کر لے گا، اے انسان سکرات الموت آ کے دیکھے، آج تو جس چیز میں گرفتار ہے سکرات الموت آ کر اسے دور کر دیا، تجھے یقین آ جائے گا جب تجھ سے کہا جائے گا یہی تو ہے جس کا تو بھاگا کرتا تھا، آج اس نے تیرا گلا آ کے پکڑ لیا۔ موت سے ہم کیوں بھاگتے ہیں؟ کہ ہمیں دنیا پیاری ہے، دنیا سے ہم نے دل لگا رکھا ہے، اور دنیا کے کاموں میں ہم اتنے ملوث ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی اللہ رسول کی بات ہی نہ بتائے، اگر بتائے بھی تو بس سبحان اللہ کہنے تک کے لیے بتائے، ہمیں عمل نہ کرنا پڑے۔ ایک وقت آئے گا جب رضا کا وقت آئے گا، جب فرشتے آ جائیں گے تو دامن چھڑانا چاہے گا، رہائی پانا چاہے گا، پا نہیں سکے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے رضا کے وقت اپنے والد کے سرانے آ کر بیٹھ گئی، اتنے میں آپ پر بے ہوشی تیار ہوئی گی۔ اس وقت میں نے یہ شعر پڑھا جس کے آنسو ہمیشہ ٹھہرے رہتے ہیں، ایک نہ ایک دن ضرور ٹپک پڑتے۔ آپ نے سر اٹھا کے فرمایا بیٹا یوں نہ کو بلکہ کو وجاء سکرۃ الموت بالحق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت سے بھاگنے والی کی مثال اس لومڑی کی سی ہے جس نے زمین کسی دن اپنا قرض مانگنے لگی اور وہ اس سے چھپنے کے لیے ادھر بھاگنے لگی، بھی جب تک کہ چور ہوگی تو بل میں آگ گھسی، جب بل میں گھسی تو لومڑی نے پھر زمین نے پھر قرض مانگا، لومڑی پھر بھاگ پڑی ہوئی، سانس پھولا ہوا تھا، تھک کے چور ہو گیا، آخر تھکتے 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 گر پڑی اور گردن جوڑ کے مر گئی۔ جس طرح یہ لومڑی زمین سے نہ ہٹ سکی اور زمین پہ بھاگتے بھاگتے مر گئی، اس طرح انسان بھی موت کے بغیر اس کو چارہ نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے کہ وقت آئے اور اللہ کے من ہاذا وکشفنا عنک غطاءک، بلا شبہ اب دیکھیں کہ اب تمہارے لیے آسان ہے، ہر چیز تمہارے آگے سے پردہ ہٹ گیا،
اور اب دیکھو مبعوثون کل یوم الحدید، آج نظر بڑی تیز ہوگی کیونکہ فرشتے نظر آ جائیں گے نا، آخرت نظر آ جائے گی. تو دنیا میں غفلت سے آنکھیں کھولیں، یہ نہیں کہ وہ وقت ہے جب آپ فرشتوں کو آنکھیں سے دیکھیں تو اس وقت ایمان لانا، پھر ایمان لانا نہیں ہوگا. اور اس کا ایک ہم نشین فرشتہ کہے گا یہ تیار ہے جو میرے پاس ہے. ہر کافر سرکش کو جہنم میں ڈالنا، جو بھلائی سے روکنے والا، حد سے آگے بڑھنے والا اور رشک کرنے والا ہے، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بنا لیے ہے، اس کے لیے ایسی شخص کو سخت عذاب میں ڈالا جائے گا. اس کا ہم نشین شیطان کے کہ میرے رب میں نے اس کو سرکشی نہیں بنایا بلکہ تو خود ہی اس راہ سے ہٹا ہوا تھا. اللہ فرمائے گا میرے پاس مت جھگڑو، میں نے دنیا ہی میں تمہارے پاس عذاب کا وعدہ پہنچا دیا تھا، میری بات بدلنے والی نہیں اور نہ میں بندوں پہ ظلم کرنے والا ہوں. اس آیت کی تفسیر میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیات میں ان فرشتوں کی طرف سے خبر دے رہے ہیں جو انسان کے اعمال نامے لکھنے پہ تعینات ہے. وہ فرشتے، ان کی ڈیوٹی ختم ہو جائے گی نا آپ کے مرنے کے بعد، وہ آپ کے رجسٹر نامے حوالے کریں گے کہ یہ لیں، یہ اس کا کچا جھٹا ہے، یہ اس کی ساری زندگی کی روزدار ہے. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ لکھا ہوا اعمال نامہ، وہ کتاب، وہ ڈائری آپ نے خود لکھی ہوگی تو وہ ان کے حوالے کر دیا جائے گا. اور وہاں پہ جو ہم سب کچھ شیطان پہ ڈال دیتے ہیں، شیطان کی میں نے تو گمراہ نہیں کیا، میں نے تو دعوت دی، اس نے قبول کر لی، نہ قبول کرتا. اس وقت انسان سوچے گا کہ میں اس کے پیچھے لگ کے اس کی باتیں مان کے کس قدر بھٹکا رہا، اور آج یہ بھی مجھ سے بری سما ہو گیا. اس لیے یہاں پہ ہر وقت شیطان کے اٹیک سے، اور سب سے بڑا جو ہمارا اپنا نفس شیطان ہے، اس کے اٹیک سے ہمیشہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، الرٹ رہیں. دیکھیں ہوتا ہے، اور اللہ کرے اس لیول تک آپ پہنچیں کہ آپ کو الرٹ ہو جائے کہ آپ یہ مجھے نیکی سے دور کی جا رہے ہیں، کسی نہ کسی شکل میں آ کے اس نیکی سے دور کرنے کے طریقے وہ اختیار کرتا ہے. یا کہتے ہیں تمہیں کیا پڑی ہوئی ہے، تم کیوں جا جا کے پنگے لیتی ہو، تم کیوں کہتی ہو آپ بیل مجھے مار، تمہیں کیوں اس کی فکر ہے، وہ خود کما لیتے نا ہر آرام ہو کے بیٹھے ہوئے، تم کیوں ان کو راشن بھیج رہے ہو. اس طرح کی باتیں لا لا کے، یا بہت ہو گیا اتنا کام کرو جتنا آرام سے کر سکتے ہو. ایک لمحے کو سوچا کرے کتنا سے کا آرام، 60 سال زندگی، 70 زندگی، 80 95 پھر موت، پھر برزخ میں کتنا سونا ہے. برزخ کے آرام کا سوچے نا، قبر کے آرام کا، اس کا کتنا آرام مجھے چاہیے. اور پھر حشر کے میدان کا آرام سوچے تو پھر بندہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ اس نیکی میں بھی حصہ ڈال دو، اس میں بھی ڈال دو، یہ ہاتھ سے نہ نکل جائے. اس وقت شیطان اٹیک کرتا ہے کہ ہر جگہ نہ ٹانگ اڑایا کرو، ضروری نہیں ہے کہ سب کچھ تم ہی کرو. تو اس وقت یہاں پہ کہا گیا کہ وہاں شیطان مکر جائے گا اور کہے گا مجھ پہ لعنت نہ بھیجو بلکہ اپنے اوپر لعنت بھیجو، نہ تو میں تمہارا خیر خواہی کر سکتا تھا اس وقت، نہ اس وقت کر سکتا ہوں. میں تو سب سے پہلے شرک کا انکاری کرتا ہوں. یاد رکھو ظالموں ہی کے لیے دردناک عذاب ہوگا. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. جس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کیا تم بھر گئی، اور وہ جواب دے گی کیا کچھ مزید ہے. بڑی ہلا دینے والی آیت ہے کہ اس قدر کثرت سے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے کہ جہنم بھر جائے گی. اور پھر پوچھا جائے گا اور جگہ ہے، تو کہے گی ابھی ہے. اور یعنی اتنے زیادہ آنے کے باوجود، اتنی چیخوں پکار کے باوجود ابھی مزید لوگ ہیں. پھر ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم جہنم کے اوپر رکھے گا اور پھر وہ کہے گی بس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دفعہ جنت و جہنم میں گفتگو ہوئی، دوزخ بولی مجھ میں سرکش اور مغرور ہو گئے، جنت بولی مجھ میں کمزور اور محتاج ہو گئی. اللہ نے دونوں میں فیصلہ فرما دیا. جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، میں تیرے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس سے چاہوں گا رحم کروں گا. دوزخ سے کہا تو میرا عذاب ہے، میں تجھ سے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں گا عذاب کروں گا. تم میں سے ہر ایک کو میں بھر دوں. اور پھر جنت بارساؤں کے قریب لائی جائے گی. تھکے ہوئے ہوں گے نا، کھپے ہوئے ہوں گے، اور واقعی تھکا دینے والا سفر ہوتا ہے. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہر مشکل کام کے لیے پھر محنت بھی بہت ضروری ہے. پتھر کو اوپر لے کے جانا ہو نا تو بڑی محنت چاہیے، اوپر سے نیچے رکانا ہو تو ایک ایک مارنے کی ضرورت ہے. جو جہنمی کام ہے نا بڑے ایزی ہے، بڑے آسان ہے. ریلیکس ہو کے موبائل اٹھا لے، کھول لے ٹی وی، ہر فوج مناظر، ہر فوج گانا دیکھتے رہے. لیکن نماز کے لیے، کسی کے کام کے لیے باوضو بھی ہونا پڑتا ہے، اٹھنا بھی پڑتا ہے، جانا بھی پڑتا ہے، نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے، ڈس بھی لگتی ہے، مالی بھی، جسمانی بھی، نفسیاتی بھی. تو مشکل کام ہے. تو اس لیے پرساؤں کو جب وہ تھکے ہوں گے، تھکے ماندے وہاں جائیں گے، اور شہادت اس سے بھی بڑے مشکل کام ہے، انسان اپنی جان ہی گوا دیتا ہے. تو ان کے لیے جنت پھر قریب لائی جائے گی. اب واو کی تفسیر میں کہا جاتا ہے کہ بہت رجوع کرنے والا، توبہ کرنے والا، گناہوں سے باز رہنے والے کو کہتے. اب